وآخر دعوانا الحمدللہ. امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جنگوی مسجد اللہ والی بکر منڈی ملتان میں صدیق اکبر کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں. 18 نومبر سن 1985 4 ربیع الاول سماعت فرمائیں. بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدر جلسہ معزز مکرم معظم سامعین، آج کے اجلاس کی غرض و غایت، اس کے مقاصد اس اجلاس کی اہمیت و ضرورت آپ حضرات نے دیواروں پہ چسپاں پوسٹر اشتہارات کے ذریعے معلوم کر لی. پیش رو مقررین خطباء نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. اشتہار میں دیے گئے عنوان پر مجھے اپنے انداز میں اپنی معلومات کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. خالق ارض و سما کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استدعا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. آپ حضرات کے دلی جذبات، احساسات کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری گزارشات کو جتنا پرسکون ماحول میں سننے کا پروگرام بنائیں گے، اتنا ہی میں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں گا. آج سے 14 صدی پیشتر
محققین کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو اور بعض اقوال کے مطابق 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے ہاں ایک معصوم ذات نے جنم لیا. زندگی کا ایک خاصا حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے ربیع الاول میں پیدا ہونے والی اس ذات نے زندگی کا اکثر حصہ ایک ایسے ماحول میں گزارا جو ماحول عقائد، نظریات، اخلاق و اعمال ہر دو لحاظ سے تباہی و بربادی کے عمیق گڑھے میں گر چکا تھا. عقائد یہاں تک برباد ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر کو اپنا معبود مان لیا گیا، اپنا حاجت روا و مشکل کشا تصور کر لیا گیا. ان کا طواف ان کے لیے نظر و نیاز اور انہی سے مختلف اوقات میں اپنی پریشانیوں اور مشکلات کا حل چاہنا، ان کے سامنے گاہے بگاہے سر نیاز خم کرنا، گویا یہ اس قوم کا عقیدہ تھا. عملی اعتبار سے، اخلاقی لحاظ سے اس قوم کی تباہ کاری کا یہ عالم ہے کہ راہ چلتے قافلے لوٹنا، چوری ڈکیتی اور تصور نہیں ہوتی، بد نظری، زنا اور لواطت اس کا احساس تک نہیں ہوتا، قمار بازی، شراب نوشی، سود خوری اس معاشرے کا جز بن چکی ہے. بچی کو اپنے گھر میں گوارا نہیں کیا جا سکتا، اسے زندہ دفن کرنا اپنی عزت تصور ہوتا ہے، اور اس کا گھر میں زندہ رہنا باعث بے عزتی باور کر لیا گیا ہے. اخلاقی اعتبار سے تباہی و بربادی کا یہ عالم ہے. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے زندگی کا ایک وافر حصہ گزار دیا.
لیکن ان تمام افعال سے طبعی نفرت تھی، طبعی تنفر تھا۔ آخر کار اس معصوم ذات نے اس بگڑے ہوئے ماحول سے کنارہ کشی کی، اعراض کا راستہ اختیار کیا، اس تباہ کن ماحول سے علیحدگی اختیار کر لی، چند ایام کا خورد و نوش لے کر پہاڑ کی غار میں شب و روز گزارنا گوارا کر لیا۔ انہی ایام میں امام الملائکہ، اللہ کا معصوم فرشتہ، وہی لے کے آتا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ آداب مصطفی اور نبوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض یہ کرتا ہے، اقرا، سیدہ کا بیٹا جواب میں کہتا ہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ دوبارہ یہی سوال ہوا، جواب نفی میں آیا، سہبارہ یہی سوال ہوا، جواب پھر بھی نفی میں آیا۔ جبریل امین نے چھاتی سے لگا لیا، احترام کے ساتھ بھینچا اور پھر عرض کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ نبوت کی معصوم نطق پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ گویا آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس پروگرام کے ذریعے لات و عزا کی شوکت ٹوٹ جائے گی، جس پروگرام کے ذریعے حبل کے نعرے بلند ہوتے ہوئے رک جائیں گے، آج اس انقلابی پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جو بد نظری، بد کرداری، قمار بازی، رشوت، سود خوری، بہرحال ہر بد کرداری کے خاتمے کا ایک مستقل اور مکمل لائحہ عمل دے گا، آج اس انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے جس کے ذریعے پیشانی بنی آدم کی خالق ہی کے سامنے جھکوائی جائے گی۔ یہی انقلابی پروگرام لے کر نبوت میدان عمل میں آئی اور میدان عمل میں آنے کے بعد بھی پیغمبری کو جو ہدایات اس کے خالق نے دی وہ گول مول نہیں تھی، ان میں روح ریت نہیں تھی، لگی لپٹی بات کرنے کا انداز نہیں سکھایا گیا تھا، اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بات کہی جائے یہ نہ کہی جائے، بلکہ آرڈر آتا ہے
اور نہایت ہی واضح الفاظ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک، ہر اس چیز کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تبلیغ کا انداز کیا ہو، کیا ان احکامات کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ بات پوری طرح سمجھ نہ آئے؟ قطعاً نہیں۔ حکم ہے فاصدع بما تؤمر، کھول کھول کے واضح واضح بیان کر دیجئے۔ توجہ میری طرف رہے، ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت ہو، بددیانتی ہو، غداری ہو، چوری اور ڈاکہ عام ہو، رشوت کا دورہ ہو، قمار بازی، جوئے بازی کی اڈے عام ہوں، جگہ 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 طوائف نے بد کرداری کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ازواج نبی پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اصحاب پیغمبر کو منافق کہا جاتا ہو، لکھا جاتا ہو، پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کی کھلے عام قادیانی جیسا بدماش ان لفظوں میں ہتک کرتا ہو کہ عین بیداری کے عالم میں زہرا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا، لعنت لعنت لعنت، اعلانیہ یہ تحریر سامنے آتی ہو کہ عائشہ مومنہ نہیں منافقہ ہے، معاذ اللہ، لعنت، یہ سب کچھ ہوتا ہو، سب کچھ بنیادی حقوق معطل ہوں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول و معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بات کہیے، یہ نہ کہیے، تقریر یہ ہو یہ نہ ہو، میری فہم سے بالا ہے کہ کیا یہ قدغن اور پابندی اسلام ہوگا یا اسلام سے غداری ہوگی؟ غداری۔ اسلام یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو خالق نے اتارا ہے اس کو بیان کیجئے۔ ہاں اگر میں تڑپ رکھتا ہوں کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو تو میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میری زبان ٹھیک ہونی چاہیے، میرا قدم ٹھیک ہونا چاہیے، میری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، میرا وعدہ عہد ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی زبان نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، لباس نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، نظر نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، اپنے خیالات نہیں بدلتا اور تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، تو مجھے اپنی بد کرداری پہ نظر کرنا چاہیے۔ جو تنقید کرتا ہے اس کو یہ پیدائشی حق ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی بدماش کی بدماشی کو تشتزبام کرے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی گنڈے کی گنڈا گردی کا پردہ چاک کرے، اس کو یہ پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے اور اس کے خالق نے دیے ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ماشاءاللہ، نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نہی عن المنکر کے لیے قدغن لگے نام اسلام رکھا جائے، نہی عن المنکر کے لیے پابندی لگے نام اسلام رکھا جائے، امر بالمعروف پر پابندیاں ہوں نام اسلام ہو۔ معلوم نہیں یہ اسلام کہاں سے آیا، جو اسلام میرے آقا نے دیا اس میں تو یہ قدغن نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے فاصدع بما تؤمر، کھول دیجئے جس کا حکم ہوا ہے۔
اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر ہوا ہے، اس میں تو گول مول بات نہیں ہے، اس میں تو لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں تو صاف صاف مسائل ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ یہی آپ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، یہی زندگی آپ کی ہے جو ہمیں صحیح لائن دیتی ہے، یہی آپ کی زندگی مبارک ہے جو ہمیں ایک راستہ مہیا کرتی ہے جس پہ چل کے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے لازمی بات ہے کہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا، انہی حالات میں، اسی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے وہ انقلابی پروگرام دیا، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور جس حالت میں، جس ماحول میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، جس ماحول میں اس کا اعلان کیا، اس ماحول میں چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کفر و شرک چاروں طرف مسلط ہے، جدھر معصوم نگاہ اٹھی ادھر ہی شرک و کفر بدعات بدکرداری نظر آئی۔ ایسے ماحول میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ ایک شخص، تاریخ کہتی ہے کہ اس دن موجود نہیں تھا جس دن آمنہ کے لخت جگر نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ چند دن بعد وہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے جو اعلان کے وقت موجود نہیں، واپسی پہ اسے اطلاع ملتی ہے، دوست احباب پہنچ گئے، رشتہ دار و برادری کے لوگوں نے اطلاع کر دی کہ آپ نے نئی بات سنی ہے، کیا نیا واقعہ پیش آیا؟ عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے میں رسول ہوں، عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے میں رسول ہوں، ابی طالب کا بھتیجا کہتا ہے میں رسول ہوں۔ یہ نئی بات ہے، بات سن لی، سامان گھر رکھا، جو سفری سامان تھا بلا تاخیر، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بے روک ٹوک، وہ غائب فرد جو اعلان کے وقت مکہ میں نہیں ہے نبوت کے قدموں میں آتا ہے، دو زانو بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا بالکل، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی سند، کوئی معجزہ، آپ کیسے رسول ہیں، کیوں رسول ہیں، کچھ نہیں پوچھا، بلا تاخیر اس غیب شخص کی زبان پہ لفظ آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الفاظ زبان پہ آنا تھے، کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہونا تھا کہ پیغمبر کی معصوم نطق نے اعلان کر دیا، صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صدیق اکبر۔ میں نے اپنی عمر کے اس تھوڑے سے حصے میں خاصا غور کیا کہ آخر ابو بکر ہی کو صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا ہے؟ صدیق تو سب ہیں، عمر بھی تو صدیق ہے، عثمان بھی تو صدیق ہے، علی بھی تو صدیق ہے، طلحہ و زبیر بھی تو صدیق ہیں، بلال بھی تو صدیق ہے کہ جس کے سینے پہ پتھر کی چٹانیں ہیں، ہاتھ میں کیل گاڑے جا رہے ہیں، وہ حرکت تک نہیں کرتا، نبوت کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ جو انگاروں پہ لیٹا ہوا خبیب ہے رضی اللہ عنہ، وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ آخر ہیں تو یہ سارے صدیق، اور صدیق نہ ہوتے تو خالق ان کے لیے یہ اعلان کیوں کرتا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اعلان کبھی نہ آتا، یہ اعلان تو ان کے لیے آتا ہے جو سچے ہوں، جو صادق ہوں، جو امین ہوں، کذاب کے لیے، جھوٹے کے لیے تو یہ اعلان نہیں، ان کے لیے تو اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو تھے تو سب صدیق، عمر بھی صدیق ہیں، عثمان بھی صدیق ہیں، علی بھی صدیق ہیں، طلحہ و زبیر بھی صدیق ہیں، بلال و معاویہ بھی صدیق ہیں، پیغمبر کی تمام جماعت صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر بن بن ابی قحافہ کو، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا؟ عائشہ کے باپ کو اکبر کیوں
کیوں کہا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جب اس پہ غور کیا گیا تو بات یہ نظر آئی کہ جو بھی آمنہ کے لختے جگر پہ ایمان لایا، کچھ تحقیق کر کے دلیل دیکھ کے حالات کا جائزہ لے کے آیا، اس نے کچھ دیکھا، کچھ پوچھا، کچھ سوالات کیے، حتیٰ کہ ابی طالب کا بیٹا بھی چند دن انتظار کے بعد باپ سے پوچھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں یا نہیں۔ ایک قرائے عرض پہ عالمین میں ایک ذات واحدہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، جو صرف اتنا پوچھتی ہے کہ تم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب جب ملا ہاں میں، تو اس نے اور کوئی دلیل نہیں مانگی، رسالت کا اقرار کر لیا، اس بنیاد پر نبوت کہہ گئی یہ سب سے بڑا صدیق ہے۔ ابو بکر اور یہ وہ شخص ہے جس کو نطق نبوت سے صدیق اکبر کا لقب مل رہا ہے۔ جب یہ نبوت کے قدموں میں آیا تو رئیس مکہ ہے، اور جس دن جنازہ اٹھتا ہے تو پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا جاتا ہے۔ ہائے قیامت ٹوٹ گئی، آج بکی ہوئی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا اس ذات کو کہتا ہے کہ زہرا کا حق چھین گیا، اس ذات کو کہتا ہے کہ زہرا کا حق غصب کر گیا، اس ذات کو کہتا ہے کہ یہ غاصب تھا۔ قیامت کیوں نہیں آتی؟ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ اس ملول کی زبان اپنے دان سے نکل کیوں نہیں جاتی کہ اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ وہ مقدس انسان ہے جو سب کچھ لا کے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے، اور اس طرح مال لاتا ہے کہ جب سب کچھ لٹانے لگا تو دیوار پہ ہاتھ پھیرتا ہے کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر اسی حالت میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جبریل تڑپتے تڑپتے آ گئے، نبوت چونک اٹھی، جبریل کی شکل لو رہے، حلیہ بدلا ہوا ہے، صورت بدلی ہوئی ہے، لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، پیغمبری سے رہا نہ گیا۔ جبریل حلیے کیوں تبدیل ہو گئے؟ دہیا قلبی میں آنے والی شخصیت آج ابو بکر کی شکل میں کیوں آئی ہے؟ تو جبریل کہتا ہے آقا اکیلا میں نہیں، اس پہ حلیے بدل گئے۔ نعرہ تکبیر! خالق نے خالق نے آرڈر کر دیے ہے کہ سب وہ صورت بناؤ جو ابو بکر بنا کے آیا، سب وہ شکل اختیار کر لو جو ابو بکر اختیار کر کے آیا۔ اتنی ادا پسند آئی خالق کو کہ اس نے ملائکہ کی وہی شکلیں بنوا دی۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے اول سے نبوت کو تسلیم کیا، سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو سب سے پہلے اس بگڑے ہوئے ماحول سے جس نے مانا، اس نے صدیق اکبر کا لقب پایا، اور پھر اس حد تک گویا وہ نبوت کی ہاں با اعتماد ہے۔ خالق کی ہاں اس پہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات کائنات کی سب سے بڑی امانت خالق نے صدیق کے حوالے کی ہے۔ خالق نے صدیق کی گودی میں نبوت کو رکھ دیا، اور اس رات رکھا جب پوری کرۂ عرض پہ دشمن صف بندی کر چکا تھا، دشمن نبوت کے لہو کا پیاسا ہے۔ این اس رات میں اس ذات کو نبوت کے ساتھ کیا۔ توجہ کرتے جائیے، بات ذہن میں اترتی جائے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا مصفہ ہو چکا ہے، جس کا تزکیہ قلب اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اور جو اتنا منزہ و مقدس بن کے کہ خالق نے ایسی خطرناک رات میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دی ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں میں نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے پتھریلی زمین پہ چلتا ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلتا ہوا غار لے کے پہنچا ہے۔ غار کے تمام سوراخ بند کیے، کوئی تکلیف دہ چیز میرے آقا کو ایسا نہ پہنچا جائے، اور ایک سوراخ پہ قدم رکھ دیا۔ معروف واقعہ ہے جو سیرت صدیق میں عام آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو گیا، دروازے پہ کافر، دروازے پہ مشرک، دروازے پہ دشمن پیغمبر کھڑے، اس کے پاؤں صدیق کو نظر آتے ہیں، اس کے پاؤں ابو بکر دیکھ رہے ہیں۔
دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اگر نظریں جھکا لی گئیں تو دیکھ لیں گے، میرے آقا کو دیکھ لیں گے، ایذا پہنچائیں گے، اس لحاظ سے دل میں گھبراہٹ آئی، اور اس گھبراہٹ کو قرآن نے بیان کیے ہے۔ صدیق کا ازلی دشمن، ابو بکر کا باغی، اسلام کا غدار، یہاں آ کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے کہ صدیق نے واویلا کر دیا، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے کہا اصولی بات تو یہ نہیں ہے، عقل و فہم کی بات تو نہیں ہے، اس میں حیا والی تو بات نہیں، صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر صدیق کو اپنی ذات کا خطرہ ہوتا تو تمام سوراخ بند کرنے کے بعد جو ایک باقی ہے اس پہ صدیق اپنا قدم کیوں رکھتا؟ یہ قدم رکھنے سے ہی صدیق بتلا گیا مجھے اپنی جان کا فکر نہیں، نبوت کا فکر ہے۔ لیکن مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اگر مان لیا جائے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تب بھی تو ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی یہ آیت نص بن جاتی ہے کہ خطرہ جب ہی تھا کہ دل نبوت کے ساتھ ہے، اگر دل پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتا، دل ہوتا باہر والوں کے ساتھ، اندر سے منافقت ہوتی تو گھبراہٹ کیوں آتی؟ کہہ دیتے میں تو ان کا ہوں، اگر پکڑ لیں گے تو کیا بگڑے گا، مجھے تو کچھ نہیں کہتی، ان کی برادری کہوں، اور گھبراہٹ جب ہی تو آئی کہ ان کا دشمن ابو بکر تھا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، یہ تو نص ہے ابو بکر کے ایمان کی کہ دل میں گھبراہٹ چلو اپنی ہی آئی کہ مجھے تکلیف دیں گے تو کیوں دیں گے؟ کیا ابو بکر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں تو تمہارا ہوں، تم جانتے ہو میں تو کسی ذاتی غرض سے یا منافقت کے طور پہ معاذ اللہ ساتھ ہوں، یا یوں کہہ دیتے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں آئیے یہاں بیٹھے، بول پڑتے، اطلاع کر دیتے، اس وقت کے کافر کو ابو بکر کی گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی، آج کے کافر کو محسوس ہو گئی۔ اس وقت کا کافر نہ بھانپ سکا ابو بکر کیا کہتے ہیں، آج کا کافر بھانپ گیا، لیکن جو اس وقت ابو بکر کا دشمن تھا وہ بھی کافر تھا، جو آج دشمن ہوگا وہ بھی کافر ہے۔ توجہ کیجئے، میں ایک اس شہر میں بول رہا ہوں جو علمی شہر ہے، جس میں متعدد دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں۔ میں شعرا نوائی میں اس بات کو نہیں منوانا چاہتا، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی نص آئی ہے، ابو بکر کے ایمان کا صحابیت کا انکار کفر ہے۔ 14 صدی کے کسی سکالر کی، کسی مفسر اور مفتی کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ جس نے ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو مسلم تسلیم کیا ہو۔ تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں تمام علماء مفکرین اس کے قائل ہیں کہ ابو بکر کی صحابیت و ایمان نص سے ثابت ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر قرار پائے۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ اسی آیت کو مستدل کے طور پہ گویا استعمال کیے ہیں محققین نے، جن نے ابو بکر کی صحابیت کے انکار کو کفر قرار دیا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں 3 دلیلیں ہیں ابو بکر کے ایمان کی اور آپ کی صحابیت کی۔ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پہلا تو یہ لفظ دلیل ہے ابو بکر کی صحابیت کا کہ خالق نے ابو بکر کو صحابی رسول کہا ہے، اور یہ لفظ نص ہے اذ یقول لصاحبہ، اس کا کوئی اور معنی نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی اور مطلب نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی ہے۔ چنانچہ یہ نص ہے صحابیت میں، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر قرار پا جائے گا اور منکر خارج از اسلام تصور ہوگا۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر کو کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا خالق کی معیت جو مشکل وقت میں ہوتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے جہاں مشکل گھڑی میں خالق کی معیت کو اپنے
اپنے ساتھ بیان کیا وہی ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کے ساتھ بھی اس معیت کو بیان کر دیا، اور جو معیت پیغمبر کو مشکل گھڑیوں میں حاصل ہے وہی معیت ابو بکر کو حاصل ہے، اور ایسی معیت کسی منافق کو یا کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس معیت کے لیے ایمان ضروری ہے، تو لفظ ان اللہ معنا بھی ابو بکر کے ایمان کی دلیل بن گیا۔ اور تیسرا لفظ جو ابو بکر کے ایمان پہ نص ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے اعلان کیا فانزل اللہ سکینتہ، کہ میں نے اس پہ اپنا سکون اور اپنی طرف سے کرم نوازی نازل کی۔ سکون نازل ہوتا ہے مومن کے قلب پر جو خالق نے نازل کیا۔ غم ابو بکر کے دل میں تھا، نبوت کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ فانزل اللہ سکینتہ نبی کے لیے آیا، قطعا نہیں۔ پیغمبر تو خود تسکین دے رہا ہے، جو خود تسکین دیتا ہو اس کے لیے تو کوئی اور تسکین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت تھی جس دل میں فکر تھا، جب فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ کا مراد بھی ابو بکر ہے، غم ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے، فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے۔ تو تین لفظوں نے ابو بکر کی صداقت کو، ایمان کو، عفت کو، دیانت کو، شرافت کو ثابت کیا۔ لصاحب ہی ایک، ان اللہ معنا دو، فانزل اللہ سکینتہ تین۔ یہ آیت گویا ابو بکر کے ایمان کی نس بن گئی اور نس قطعی بن گئی، جس کا کوئی اور معنی مطلب نہیں۔ لہذا کائنات کے کسی گوشے میں بستا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کسے باشد کوئی ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، چھوٹا ہو، لیڈر ہو، سیاستدان ہو، جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے گا میں اس کو اعلانیہ کافر کہوں۔ کسے باشد ما انزل الیک من ربک بلغ، مت چھپا بات کو، جو سچ ہے اسے کہہ دے۔ فاصدع بما تؤمر، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ یہ اسی ماحول کا فرد ہے، توجہ ہے، اسی ماحول کا فرد ہے جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کے قدم بولیے نا، ٹھیک نہیں، جس ماحول کے قدم ٹھیک نہیں تھے، جس ماحول کی زبان ٹھیک نہیں تھی، زبانیں غیبت میں مبتلا تھی، قدم بد کرداری کی طرف اٹھتے تھے، ہاتھ چوری اور ڈاکے پہ پڑتے تھے، نظریں بد نظری کے لیے اٹھتی تھیں، زبانیں مغلظات بکتی تھیں، اس ماحول سے اس کو کھینچا ہے اور اتنا پاک کیا، اتنا صاف کیا کہ خود نطق نبوت اس کو صدیق اکبر کہہ گئی۔ خالق نے اس کے ایمان اور صحابیت کی گواہی بیان کی اور اس سچے یار کی صداقت کو، عفت کو بیان کیا۔ میرے محترم سامعین، یہ اسی ماحول سے تو کھینچے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنا غلط ماحول تھا لیکن سیدہ کے بیٹے نے، کتنا غلط ماحول تھا عبداللہ کے لخت جگر نے، کتنا غلط ماحول تھا لیکن امام الکونین نے اس ماحول سے کیسے کیسے لوگ کھینچے۔ اس ماحول سے وہ لوگ کھینچ لیے کہ جن لوگوں کی عقل کل تک تقاضا کرتی تھی کہ لات کو معبود مان لیا جائے، جو عقل کل تک تقاضا کر رہی ہے معبود مان لیا جائے عزا کو، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے کہ ڈاکہ پڑ جانا چاہیے، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے بے حیائی میں مبتلا رہنا چاہیے، جو عقل کل تک غلط کاری سوچتی ہے اور جو عقل کل تک اولو حبل کے نعرے بلند کرنا اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرتی ہے، اسی عقل کو پیغمبر نے بدلا ہے، اسی عقل اور سوچ و فکر کو تبدیل کیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا؟ اسی ماحول سے عقل کھینچی، اسی ماحول سے شعور کھینچا، اسی ماحول سے فرد کھینچا اور کھینچ کے اس کے قلب کو صاف کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इस सिफत के मुताबिक उस कल्ब को इतना साफ किया, इतना पाक कर दिया, वो अकल इस हद तक बदल दी कि आज वही अकल है, वही शऊर है और उसी माहौल से खींची हुई है कि बैतुल्लाह के तवाफ का वक्त आया तो अकल हजर अस्वद को चूमते वक्त ठहर गई, चूमती नहीं है, होंठ उसकी तरफ बढ़ते नहीं है, नजर उसी की तरफ टिकटिकी के साथ लग गई, पीछे आने वाले भी ठहर गए कि जब अमीरुल मोमिनीन ठहर गए हैं तो हम आगे क्यों बढ़े। चंद लम्हात सुकूत के बाद लिसाने नबुव्वत से फारूक आज़म का लक़ब पाने वाला लबक के हजर अस्वद को चूमता है और ऐलान करता है कि अगर नबुव्वत न चूम गई होती तो खत्ताब का बेटा कभी न चूमता, इसलिए चूम लिया कि पैगंबरी चूम गई, लेकिन यह तसव्वुर न किया जाए कि तू मेरे नफे नुकसान का मालिक है। नफे नुकसान का मालिक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, हाजत रवा एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, इबादत के लायक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, पूजा के लायक एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, अला कुल्ले शैन कदीर एक अल्लाह है, उसके सिवा कायनात में कोई नहीं। तो जो है मेरी तरफ पुरसुकून होंगे आप तो बात आगे चलेगी इंशाअल्लाह। बात ज़हन में तो उतर रही है ना जी? जो ये फरमाते हैं कि बात समझ आ रही है जरा तकलीफ करके हाथ खड़े कर लें। जज़ाक। ऐसी तकारीर अल्लाह के घर में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? होने चाहिए। ऐसी तकारीर मुल्क में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऐसी तकारीर से अमन आमा में नक्श आता है नहीं। ऐसी तकारीर से मुल्क की तबाही आती है नहीं। ऐसी तकारीर से मुल्क की सरहदें गैर महफूज होती हैं नहीं। मैं पैदा हुआ, मैं क्या मेरे भाई पैदा हुए या मेरे हम उम्र जितने भी हैं, हमने जन्म लिया तो शुरू से ही हमारे कान में बात पड़ना शुरू हुई, मुल्क गैर महफूज, मुल्क गैर महफूज, सरहद गैर महफूज। जैसे हमारे माहौल में एक गलतकारी ने जन्म ले लिया है, बच्चा पैदा होता है वारदा शुरू करती है, बिल्ली आई, कुत्ता आया, शेर आया, शुरू से उसको डराना शुरू करती है। तो जब बचपन ही से एक बच्चे के ज़हन में बिल्ली, कुत्ता और शेर का रौब बिठाया जाएगा तो वो कभी भी अताउल्लाह शाह बुखारी बन के मैदान में नहीं आ सकता। जब शुरू से उसके ज़हन में इन चीजों का रौब बिठाया जाएगा वो कभी भी मोहम्मद बिन कासिम नहीं बन सकता। जब शुरू से डराया जाएगा तो वो बेटा कभी भी हुसैन अहमद बन के मैदान में नहीं आ सकता, वो कभी भी वो अबुल कलाम नहीं बन सकता जो अंग्रेज और बरतानिया की अदालतों में इन लफ्जों से गर्जा करता था। जब अदालत कहती है अबुल कलाम लहजे में तुर्शी और तलखी है, जरा नरमी आनी चाहिए, अदालत की तौहीन होती है, तो अबुल कलाम कहते हैं कौन पागल और अहमक है जो इसको अदालत मान ले, अदालत नहीं कमीनगाह है। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। ऐसे लोग उस मां की गोद में परवरिश नहीं पा सकते जो पैदाइश ही से बेटे के ज़हन में बिल्ली का डर पैदा करे, कुत्ते का डर पैदा करे। नहीं, वो कैसे आगे चल के मुजाहिद बनेंगे, वो कैसे आगे चल के जुल्म जोर की आंख में आंख डालेंगे, वो कैसे आगे चल के ये समझेंगे कि हथकड़ी जेवर है, वो कैसे आगे चल के ये समझेंगे कि हमने जबरो सितम से टकरा के उसकी आंख में आंख डाल के बात करना है। कभी भी ऐसा तसव्वुर लेके कोई मैदान में नहीं आएगा। जब शुरू से ही ये ज़हन बना दिया जाएगा, जब शुरू से उसके दिमाग में ये बात डाली जाएगी, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब आप अपनी औलाद को यह तसव्वुर देंगे तो नतीजतन बुज़दिल पैदा होगी। अगर आप चाहते हैं कि औलाद परवान चढ़े, उसके दिमाग से खैरुल्लाह का रोब निकल जाए, उसके दिमाग और शऊर से खैरुल्लाह की ताकत रुखसत हो जाए, तो शुरू से उसके ज़हन में बहादुरी पैदा कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो नतीजतन कुछ भी नहीं होगा। वो आखिरकार अंजामकार जाके कोई दीन की खिदमत नहीं कर सकेगा।
جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ جرأت مند تھے، وہ جور کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا جانتے تھے، وہ اپنی زندگیوں پہ کھیل جانا جانتے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ذہن میں بات ڈالی گئی ملک غیر محفوظ۔ گھبرا گئے آپ؟ توجہ نہیں رہی میری طرف؟ شروع سے بات ذہن میں ڈالی گئی ملک غیر محفوظ، سرحد غیر محفوظ، ملک غیر محفوظ، سرحد غیر محفوظ۔ روس آیا، توجہ ہے؟ نہیں رہی۔ روس آیا، کبھی کہا بھارت آیا، کبھی کہا امریکہ آیا، کبھی کوئی، سارے آئے۔ جب سے ملک بنا سارے آئے تو ناراضگی معاف قبلہ، اگر 38 سال میں کوئی شخص بھی میرے ملک کو محفوظ نہیں کر سکا تو میرا کوئی سر بیلنے میں نہیں آیا ہوا کہ میں اس کو امیر المومنین کہہ دوں۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں ایسے افراد کی مدح سرائی کروں جو میرے ملک کو 38 سال میں محفوظ نہ کر سکے، 38 سال میں میرے ملک کی سرحدیں مضبوط نہ کر سکے، 38 سال میں جو طبقہ میرے ملک کی سرحدات کو مضبوط ترین نہیں بنا سکا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ملک کو قوم کی خدمت کی ہے۔ خیر، میرا یہ عنوان و موضوع نہیں کہ میں اس لائن پہ چلتا جاؤں، میں سیرت نبوی کا وہ پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہلو سے خاتم الانبیاء نے اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے کو درست کیا۔ عرض میں نے یہ کیا تھا کہ کیا ایسی تقاریر سے ملک دو لخت ہوگا؟ ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی؟ ایسی تقاریر سے تھانوں میں آگ لگ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر تھانے میں آگ اس وقت نہیں لگتی کہ جب ان گنت زنا کے اڈے شہر میں موجود ہوتے ہیں، اگر تھانے کو اس وقت بھی آگ نہیں لگی جب رشوت کا بازار گرم ہے، اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب ڈکیتی اور چوری عام ہے، اگر اس وقت بھی تھانے کو آگ نہیں لگی جب قمار بازی کے اڈے پولیس کے اشاروں پہ جاری ہیں، اگر ان تمام واقعات کو تھانہ بھی برداشت کر گئے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا آفس بھی برداشت کر گئے ہیں، ضلع بھی برداشت کر گیا، صوبہ بھی برداشت کر گیا، تو ایک مولوی کی ایسی تقریر جو اپنے آقا کو نذرانہ عقیدت ہو اس سے آگ لگنا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ میری عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ کیوں خطرات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیوں پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے؟ آخر مسلمان ہو، مسلمان کو مسلمان جیسے جذبات رکھنے چاہیے، احساسات رکھنے چاہیے۔ ربی ہم نے اپنے آقا مولا و مرشد ہمیں پیدائشی حق ہے اور اللہ کے گھر میں تعمیر اسی کے لیے ہوئی ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ان تقاریر سے کوئی بم پھٹے گا؟ نہیں جی، ایمانداری سے بتلائیے، یہ دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ میرے محترم سامعین، بگڑے ہوئے ماحول سے، توجہ ہے، بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے ایک قافلہ کھینچا ہے، اس کی عقل بدلی، اس کی نظر بدلی۔ توجہ رہے، نظر یہ تھی کہ کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے محفوظ نہیں ہے، کسی کی بہو بیٹی اس نظر سے بچ کے نہیں نکل سکتی، لیکن آج اس نظر کو نبوت نے بدلا ہے۔ کس قدر بدلا؟ پیغمبری اپنے گھر میں چین و سکون سے لیٹی ہوئی ہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، بڑی اجرت کے ساتھ نبوت اٹھ کے بیٹھ گئی، پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا۔ کائنات کے مومنوں کی امی، طیبہ امی، طاہرہ امی، صدیقہ امی، صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ امی، عائشہ امی، جس کی عفت کے لیے قرآن اترا وہ امی، جس کا حجرہ جنت بن گیا وہ امی، آخری لمحات جس کی گوتی میں نبوت کا سر رہا وہ امی۔ وہ عرض کرتی ہے آقا، اتنی اجلت، اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے پنڈلی پہ کپڑا ڈالا ہے، وجہ سبب کیا ہے؟ پیغمبری معصوم نطق کے ساتھ کہتی ہے، ایسا دیکھیے سامنے کون ہے؟ امی کہتی ہے آقا عثمان ہے، نبوت تڑپ گئی،
اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلف میں حسن رکھا، نبوت تڑپ گئی. فرمایا عائشہ وہ شخص ہے جس سے عرش کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، محمد کیوں حیا نہ کرے؟ اس واقعہ سے پتا چلا، اس واقعہ سے پتا چلا، اس واقعہ سے پتا چلا کہ پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی تھی کہ یہ پنڈلی اگرچہ سطر نہیں ہے شرانی، اس سے کپڑا ہٹ جائے تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، لیکن معصوم پیغمبر نے نظریں یہاں تک بدل دی کہ آج نبی کی پنڈلی پہ بھی وہ نظر نہیں آ سکتی، چہ جائے کہ کسی کی بیٹی پہ اٹھ جائے، یہاں تک نظریں بدل ڈالی. توجہ رہے، اتنا بدلا قافلہ گزر گیا، واپس آتا ہے، رفقا پوچھتے ہیں، احباب پوچھتے ہیں فلاں شہر سے گزرے کس قدر کتنے منزلہ مکانات تھے؟ جواب ملتا ہے کچھ پتہ نہیں، گزر بھی گئے ہو اور منزلوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو جواب آیا ہمیں کب کہا گیا تھا کہ تم نے نظریں زمین سے اوپر اٹھانی ہیں؟ ہمیں تو آرڈر تھا کہ نظر زمین پہ لگی رہے. کچھ پتہ نہیں کس قدر کتنے منزلہ مکانات ہیں. نظر بدل دی پیغمبر نے. کسی کی بیٹی پہ تو کیا اٹھے گی، کسی کی منزل پہ نہیں اٹھتی. یہاں تک ماحول اور معاشرے کو نبوت نے بدلا، خیالات بدل دیے، دل بدلا، قلب و جگر کو بدلا، کان بدلے، نطق بدلی، قدم بدلے، اور بدل کے پاک کو صاف کر دیا. اتنا صاف کیا، اتنا پاک کیا، اتنا منزہ کیا، اور اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ خالق کی ارض و سما نے اس محفوظ اور مقدس جماعت کی مدح سرائی کرتے ہوئے، اس کی منقبت کو، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے مختلف الفاظ کے ساتھ اعلان کیا. یوں بھی کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ. دل پاک ہیں جن پہ خالق نے اپنی سکینت نازل کی ہے، اور یوں بھی اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور یوں بھی اعلان کیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اور یوں بھی اعلان کیا اس مقدس جماعت کے لیے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. توجہ کیجئے، اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ یہ آیت بتراتی کیا ہے. میرا انداز ہے بات سمجھانے کا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابھی صدیق پیدا نہیں ہوا، اس کی منقبت خالق بیان کر رہا ہے. ابھی عمر نے جنم نہیں لیا، اس کی مدح کی جا رہی ہے. ابھی علی عثمان پیدا نہیں ہوئے، ان کی مدح سرائی ہو رہی ہے. ابھی ابو سفیان کے بیٹے کاتب وحی فاتح جزیرہ قبرص نے بھی جنم نہیں لیا. ابھی معاویہ بھی میدان میں نہیں آئے، ان کی مدح بھی ان کی پیدائش سے پہلے ہو رہی ہے. یہ کیا؟ ابھی ان کا آقا نہیں آیا، ابھی ان کا مرشد نہیں آیا، ابھی ان کا مولا نہیں آیا، ابھی ان کا پیر نہیں آیا، ابھی ان کا سردار نہیں آیا. اور ان کا سردار کیا؟ وہ آدم کا سردار ہے. ان کا سردار کیا؟ وہ تمام پیغمبروں کا سردار ہے. اکیلا ان کا سردار کیا؟ عالمین کا سردار ہے. اور وہ خود اعلان کرتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخریہ نہیں کہتا. ابھی وہ ذات نہیں آئی کہ جس ذات کا وجود اتنا مقدس ہے کہ میں اس وجود کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے امیر شریعت سے زیادہ کوئی لفظ تلاش نہیں کر پایا. موچی دروازے میں ایشیا کا خطیب گرجتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں آمنہ کے لخت جگر کی زلف دیکھتا ہوں، حسن دیکھتا ہوں، رخسار دیکھتا ہوں، لب دیکھتا ہوں، ہاتھ دیکھتا ہوں، وجود دیکھتا ہوں، قدم دیکھتا ہوں، علم دیکھتا ہوں، فہم دیکھتا ہوں، نظر دیکھتا ہوں، جب ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں، آپ کے پسینے کی خوشبو دیکھتا ہوں، تو عطا اللہ کا دل کہتا ہے اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہوگی جس کو سجدہ کیا جائے. عطا اللہ مان یہی معبود ہے. یہ بات بخاری کی زبان سے نکلی، خطیب ایشیا کی زبان سے نکلی، اس کی زبان سے نکلی جس نے نانا
بچوں کی عفت کے لیے جیلوں کو گھر بنا لیا، اس کی زبان سے نکلی جس نے برطانیہ کے قلعوں میں کیل گاڑے، اس کی زبان سے نکلی جس نے جبر و استبداد سے گریبان پکڑا، بات نکل گئی، مجمع پہ سناٹا چھا گیا کہ دیوبند کا بیٹا سنی کا بچہ محمد کو معبود مان رہا ہے، مجمع پہ سکتا تھا بخاری خطابت کا شہنشاہ ہے، فوراً بھیگتی ہوئی رات میں زلفیں بکھیر کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں جہاں تک تو صفات کا تعلق ہے وہ تو یکتائی پیش کرتی ہے، لیکن جب عطا اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حسن و جمال کا پیکر عرب کی گرم زمین پہ پتھروں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، تو میں سمجھ جاتا ہوں عطا اللہ معبود وہی ہے جس کو یہ معبود کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، امیر شریعت، میرے محترم سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا ابھی تو یہ آقا بھی پیدا نہیں ہوا، خالق اس سے پہلے اس آقا کی جماعت کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ کیسے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کیجئے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد کی جماعت کا تقوی، اس کا رکوع و سجدہ، اس کی کفر کے خلاف شدت کو میں نے تورات و انجیل میں بیان کیے۔ جب تورات اتر رہی تھی یہ جماعت پیدا نہیں ہوئی تھی، گویا یہ جماعت اتنی مضبوط ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، یہ اتنی متقی پرہیزگار مقدس و مطہر ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے عالم الغیب نے اس کی مدح کا خطبہ پڑھا ہے۔ گویا سب سے پہلے اس عالم میں جس ذات نے اصحاب پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے وہ خود خالق ہے، اور اس کے بعد پھر قرائے ارض پہ سب سے پہلے جس ذات نے اس جماعت کی مدح کی وہ نبوت ہے جو لفظوں میں اعلان کر گئی اصحابی کالنجوم بیعیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ جماعت اس بگڑے ہوئے ماحول سے سیدہ کے بیٹے نے کھینچی، بگڑے ہوئے ماحول سے نبوت نے تیار کی اور تیار کر کے اس کو کھڑا کر دیا، جس نے اسلام کو چار دانگی عالم میں پھیلایا۔ آج تیرے ملک میں یہ جماعت مظلوم ہے، اس پہ غلط کار بد کردار لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تو تس سے مس نہیں ہوتا، تو نے غفلت کی لمبی چادر اور تیرا انتشار نہیں ملتا۔ آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صدیق لاوارث ہے، کیا میں واقعی لاوارث ہے؟ تو لاوارث چھوڑ دیا جائے اونچی آواز سے، عمر کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ سنی نوجوانوں، سنی بچوں، تمہیں صرف آج کی اس گفتگو میں میں غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ تم ایک باغیرت قوم کے باغیرت نوجوان بن کے اصحاب پیغمبر کی مدح اور نبوت کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے ایک جتھا بن جاؤ، بنیان مرصوص بن کے میدان عمل میں آؤ۔ خالق ارض و سما مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا